یا وارث یا وارث یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عید قرباں عشق، عقل اور نفس کے تعلق سے گفتگو سماعت فرمائیں۔ عید قرباں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں ہر سال حج اور قربانی کا اہتمام ہوتا آ رہا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان بیت اللہ پہنچتے ہیں اور حج کے مناسک ادا کرتے ہیں۔ حج کے مناسک میں احرام باندھنا شرط ہے۔ احرام باندھ کر طواف کعبہ، وقوف عرفات، رمی، سعی اور منی میں جا کر قربانی کی رسومات ادا کرنا ہر حاجی کے لیے لازمی ہے۔ عید قرباں کے تعلق سے یہ گفتگو سماعت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خواب دیکھا کہ میں حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اس کو سچ کر دکھایا، مگر اللہ پاک کو صرف امتحان لینا منظور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے نامی جانور کی قربانی ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک فدیہ عظیم کے بدلے بچا لیے گئے، اور قربانی آنے والے زمانے کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ جب نبی آخر الزمان دنیا گیتی پر تشریف لائے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ ان کے بطن سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی حضرت مولا علی سے ہوئی۔ ان کے بطن سے حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر مبارکباد دینے کے بعد شہادت حسین کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ اور غمزدہ ہوئے۔ ان پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کی اور کربلا کی سرخ مٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرخ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، یہ مٹی جس روز سرخ ہو جائے گی اس دن میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا۔ میدان کربلا میں جو واقعہ پیش آیا ان میں مصائب اور مظالم کے واقعات بھی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک عظیم شہادت ہے جو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ہوئی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ملاحظہ ہو، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ حضور انور سید وارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے ماہ محرم کے ایام کے دوران فرمایا ہے کہ ہمارے دادا کو مقتل میں جانے کا وقت آ رہا ہے۔ اس وقت آپ کے چہرے انور پر غمی کے آثار نمایاں ہوئے، اور فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا۔ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق و معشوق کو؟ ذبح اسماعیل کا فدیہ حضرت امام حسین علیہ السلام بن گئے۔ 4 پرندوں کی یہ خصلت ہے، حرص کا کوا، ہوا کا کبوتر، شہوت کا مرغ اور زینت کا مور۔ یہ 4 خصلتیں انسان کے کالم میں پائی جاتی ہیں۔ انہی پرندے کو ذبح کرنا منظور ہے۔ موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ انہی کی تعمیل میں عید قرباں مخصوص ہے، مگر رسم قربانی ہر سال منائی جاتی ہے، مگر حقیقت کی طرف بہت تھوڑے لوگ توجہ کرتے ہیں۔ عشق، عقل اور نفس کے تعلق سے گفتگو سماعت فرمائے۔ دور حاضرہ میں حضور انور وارث پاک کے ارشادات کی معلومات عوام کو نہیں ہے جو یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا تم میں ہے مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو، اور فرمایا جو تم سے نزدیک ہے اس کو تم سب سے زیادہ دور سمجھتے ہو۔ بمصداق نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور فرمایا خدا آسمان پر نہیں، ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا۔ ان ارشادات حاضہ پر غور و فکر کرنے کی
ضرورت ہے وہی رب ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے۔ اس نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، ان میں سے جن پر اپنے نور کی تجلی فرمائے وہ ہدایت پر ہے اور باقی مخلوق گمراہ ہے۔ دنیا نفس اور شیطان کے باعث انسان فتنہ فساد میں مبتلا ہے۔ محبوبات دنیا میں دولت، عورت اور زمین ہے، ان کا تعلق دل سے قائم ہے۔ ان کے علاوہ مرغوبات نفس ہے، ان میں لذت طعام، لذت کلام، لذت نظر ہے جو کبھی تر شہوتیں ہیں، انہی کو لوگوں نے محبت کا نام دے رکھا ہے۔ شہوت اور محبت میں فرق ہے۔ جورو بچوں کی محبت شہوت کے باعث ہے، یہی نفسانی رشتہ ہے، البتہ حدود شریعت میں رہ کر یہ رشتہ نبھایا جاتا ہے۔ انسان جورو بچوں کی محبت میں پھنس کر کمانے کھانے میں مصروف، یہی حال طالب الدنیا اور نفس پرستوں کا ہے۔ زہد فی الدنیا اور اخلاص فی الدین سے سروکار وہی رکھتے ہیں جو طالب عقبہ ہے، اور طالب عقبہ ہی عاقل ہے جن کی تعداد تھوڑی ہے۔ طالب مولا عاشق مولا ہے جو دنیا و عقبہ کی طلب سے سرکار نہیں رکھتے ہیں، جن کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ راہ محبت میں دنیاوی محبت اور لالچ خطائیں ہیں، ان کو چھوڑو تو محبت کی راہ کے راہی بن جاؤ گے۔ لوگ زیادہ تر غرض اور مطلب سے خلق اللہ کی ہمدردی اور خدمت کی بات کرتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے۔ انسان کو اپنا ذاتی مفاد پیش نظر رہتا ہے، اس کے پیش نظر ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، اپنا کام بناتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر دین کی باتیں تو کرتے ہیں مگر دین نے خالص پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور امیر حاکم کی خوشامد کر کے اپنا کام بنا لیتے ہیں۔ روزی روٹی، کپڑا، مکان کے تعلق سے خانقاہوں اور درگاہوں سے جڑے ہیں، ان کا تعلق نہ ہو تو وہ امیر اور حاکم سے ملنا گوارا نہیں کریں گے۔ وہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کی بنا پر نوکری کر کے اپنے جورو بچوں کی پرورش کرتے ہیں، یہی لوگ نفس کے غلام ہیں۔ دور حاضرہ میں حاکم نفس ملنا دشوار ہے۔ عقل نفس پر حاکم بن جاتی ہے تو دین کا کام کرتی ہے، اور عقل نفس کی غلام بنتی ہے تو مطلب و غرض کا کام کرتی ہے، یہی لوگ دین کے بدخواہ ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی کمائی میں لگا ہے، کوئی خدا پرست دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جس پر نفس کا نشہ، مال و دولت کا نشہ، جاہ و منصب کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ یزید کا پیروکار بن جاتا ہے، وہ باطل سے منہ موڑ لیتا ہے اور حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ وہ غفلت، جہالت اور گمراہی کی راہ کا راہی بن جاتا ہے۔ گھر گھر میں یزیدی کردار ملے گا، حسینی کردار والا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اگر حسینی کردار والا دکھائی دے تو اس کو پکڑ لو، وہ دل کا امیر ہے اور دل کی راہ پر لے کر چلے گا۔ چند ارشادات جو حضور انور نے ہماری ہدایت کے لیے فرمائے ہیں ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ مشرب عشق میں نفس کی بیجا خواہش کو پورا کرنا حرام ہے، کیونکہ عشق صادق کی تعریف یہ ہے کہ عاشق روح بلا نفس رہ جائے۔ جب تک اس میں نفس ہے وہ عشق الہی کا مزہ نہیں چکھ سکتا، اور فرمایا عشق میں سر دے تو یہ مہم سر ہے۔ اور فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ رمز عاشقی و معشوقی نازک تر ہے۔ فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا، اور فرمایا اسباب آرام و آسائش کے جھگڑے میں پھنس کر انسان عہد میثاق کو بھول گیا ہے، اور فرمائے جو دنیا کے انتظام میں پھنسا اس کے دل میں محبت الہی کی جگہ نہیں رہتی۔ اور فرمایا دیکھو کہ دنیا میں زمین زر کی وجہ سے انسان جھگڑے میں پڑتا ہے، ان تینوں کا تعلق دل سے نکل جائے تو پھر اسی دل کا نام قلب مطمئنہ ہو جاتا۔ اور فرمایا فرشتوں کو محبت جزوی دی گئی اور انسان کو محبت کامل مرمت ہوئی۔ اور فرمایا جب عقل سلیم مغلوب ہوتی ہے تو آثار حرص و طمع کا اظہار ہوتا ہے۔ اور فرمایا خواہشات نفس امارہ کی تعمیل خدا سے دور رکھتی اور
فرما نفس کی دوستی ہلاک کرتی اور فرما نفس امارہ کے خلاف عمل کرنا عبادت ہے اور فرما جس دنیا سے عنقریب علیحدہ ہونا ہے اس کی جستجو صریح غفلت ہے اور فرما تمام برائیوں کی جڑ دنیا ہے اور فرمایا بغض و عناد کی اصل دنیا کی رفت و منزلت کی محبت ہے، اس لیے غبار نفاق سے اس کا دل صاف نہیں ہوتا ہے جس کی نگاہ میں دنیا کے مال و جا کی قدر و عزت ہے۔ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلی روح اشغال تصوف ہیں، فاقہ فکر و فنا، فقر و دید و یات ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ دور حاضرہ میں پشتینی سجادگی اور خلافت زیادہ تر خانقاہوں اور درگاہوں میں جاری ہے، وہ اپنے اسلاف کے طور طریقے سے ہٹ چکے ہیں، وہ زیادہ تر مصلحت اندیشی اور سیاست دانی کی بدولت پشتینی سجادگی اور خلافت کو باقی رکھے ہوئے ہیں اور مکر و فریب حق تلفی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ وہ اپنے اسلاف اور خدا کے روبرو کیا منہ دکھائیں گے؟ یزیدی کردار سے سارا کام بگڑ چکا ہے، حسینی کردار کی ضرورت ہے، نہیں تو نظام حق قائم نہیں رہ جائے گا۔ ماہ محرم الحرام آنے والا ہے۔ ایام عشرہ میں حضور انور فرماتے تھے کہ ہمارے دادا کو مقتل میں جانے کا وقت آ رہا ہے اور آپ کے چہرے انور پر غمی کے آثار نمایاں ہوتے دیکھا گیا ہے۔ آپ اکثر مصر کہتے جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے، جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے۔ دنیا بھر میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے وفا کی خوشبو پھیلی ہے، مظاہرہ حق کے لیے علم شریف کا جلوس نکلتا ہے، اس کے بعد تعزیہ شریف کا جلوس نکلتا ہے۔ آل رسول نے تعزیہ داری کی ہے اور کرایا اور امام باڑہ اور کربلا قائم کیا ہے اور ان کی یادگاروں کا تحفظ کیا جائے، یہی حسینیوں کے لیے ضروری ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفاداروں میں عاشقان، غلامان اور خادمان تھے جنہوں نے اپنے امام کی امامت میں قربانی دیا۔ انہی وفاداری کی پیروی سے عشق و محبت کی راہ طے ہوتی ہے۔ خادمان میں حضرت رحیم شاہ وارثی، حضرت نور محمد شاہ وارثی اور حضرت فیضو شاہ وارثی مشہور ہیں۔ غلامان میں حضرت بیدم شاہ وارثی وغیرہ فقراء مشہور ہیں۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔